اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر میں تھے۔ دوران سفر وہ ایک عرب قبیلے کے پاس سے گزرے۔ صحابہ کرام نے چاہا کہ قبیلے والے انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی بلکہ صاف انکار کر دیا۔ ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی لیکن ان کے سردار اچھا نہ ہوا۔ ان کے کسی آدمی نے کہا کہ چلو ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہاں آئے ہیں، ممکن ہے کوئی دم جھاڑ کی چیز ان کے پاس ہو۔ چنانچہ قبیلے والے ان کے پاس آئے اور کہا، بھائیوں، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیز دم کرنے کی ہے؟ ایک صحابی نے کہا، قسم اللہ کی میں اسے جھاڑ دوں گا، لیکن ہم نے تم سے میزبانی کے لیے کہا تھا اور تم نے صاف انکار کر دیا، اس لیے اب میں بھی بغیر اجرت لیے اسے نہیں جھاڑ سکتا۔ آخرکار بکریوں کے ایک جھنڈ پر ان کا معاملہ طے ہوا۔ وہ صحابی وہاں گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر دم کیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی کی رسی کھول دی گئی ہو۔ وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا، تکلیف و درد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ پھر قبیلے والوں نے طے شدہ اجرت صحابہ کرام کو ادا کر دی۔ کسی صحابی نے کہا، اسے تقسیم کر لو، لیکن جس صحابی نے جھاڑا تھا وہ بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سب حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی ایک رقیہ ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک کیا اور اجرت کو تقسیم کر لو اور ایک حصہ میرا بھی رکھو۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔